وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی اور اپنی وزارتی کونسل کا استعفیٰ پیش کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے ان کا اور ان کی وزارتی کونسل کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے اور ان سے نئی حکومت کی تشکیل تک بطور وزیر اعظم کام کرنے کی درخواست کی ہے۔ صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ نے آج یہاں بتایا کہ مسٹر مودی نے محترمہ مرمو سے ملاقات کی اور انہیں اپنا وزارتی کونسل کا استعفیٰ پیش کیا۔ صدر نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ مرکز میں نئی حکومت کی تشکیل تک اس عہدے پر فائز رہیں۔ اس سے پہلے نریندر مودی کی صدارت میں آج یہاں مرکزی وزیر کابینہ کی میٹنگ ہوئی، جس میں 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ 17ویں لوک سبھا کی مدت 16 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 18ویں لوک سبھا کے لیے انتخابات 1 جون کو ہوئے تھے اور 4 جون کو ووٹوں کی گنتی میں قومی جمہوری اتحاد NDA کو حکومت بنانے کا مینڈیٹ ملا ہے۔ کانگریس آئی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بدھ کو کانگریس کے سینئر لیڈر اور اپنے بھائی راہل گاندھی کے لیے ایک جذباتی نوٹ لکھا اور انہیں ایک ایسا شخص بتایا جس نے مشکلات کا مضبوطی سے سامنا کیا اور ثابت قدم رہے۔ سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں پرینکا گاندھی نے کہا کہ آپ ہمیشہ مضبوط رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو یا کہا ہو، آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آپ کے ایمان پر کتنا ہی شک کریں، آپ کبھی بھی سچائی کے لیے لڑنا نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے بہت سارے جھوٹ کا پرچار کیا، لیکن آپ نے کبھی غصے اور نفرت کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیا، حالانکہ وہ آپ کو ہر روز تحفہ دیتے رہے۔ محبت اور شفقت کے ساتھ نفرت کا سامنا کرنے پر اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ آپ اپنے دل میں محبت، ہمدردی اور سچائی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سے کچھ لوگوں نے ہمیشہ آپ کو بہادر دیکھا اور جانا کہ مجھے آپ کی بہن ہونے پر فخر ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو نے ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ فطری ہے، تاہم جیت عوام کی ہونا چاہیے۔ ان کا مشن ریاست کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی فلاح و بہبود و ترقی کے لیے اتحاد بنایا گیا۔ انتخابات میں 55.38% ووٹ ڈالے گئے، جس میں تیلگو دیشم نے 45% اور YSR کانگریس نے 39% حاصل کیے۔ کئی تیلگو دیشم کارکنوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی گئی تھی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، حتیٰ کہ ریاست میں میڈیا کو روکا گیا اور میڈیا گھرانوں کے خلاف CID کے مقدمات درج کروائے گئے۔ چندر بابو نائیڈو نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابات میں اتحاد کی زبردست کامیابی پر ریاست کے عوام کے مشکور ہیں۔ چندر بابو نے کہا کہ انہیں اپنے طویل سیاسی کیریئر میں 5 سال تک ایسی حکومت کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ YSR کانگریس کے دور حکومت میں جمہوری نظام کو کس طرح نقصان پہنچا ہے۔ ہمارا مشن ریاست کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ ریاست میں کچھ بھی مستقبل نہیں ہوتا، قومی جمہوریت و جماعتیں لازوال ہیں، پارٹیاں بھی ٹھیک ہوں گی تو عوام پھر ان کا ساتھ دیں گے۔ امریکہ سے بھی لوگ ووٹ دینے آئے تھے، پڑوسی ریاستوں کا کام کر جا آنے والے لوگ بھی یہاں واپس آئے، انہی نے ووٹ کا استعمال کیا۔ قومی آواز بیورو کے مطابق لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج حزب اختلاف کے لیے اچھی خبر لے کر آئے، لیکن یہ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے اچھے نہیں رہے۔ جبکہ BJP نے 370 کا ہدف رکھا تھا اور NDA کے لیے اس نے 400 کا ہدف رکھا تھا۔ نتائج کے بعد BJP اپنے طور پر اکثریت کے نشان تک نہیں پہنچ سکی۔ یہی نہیں بلکہ پارٹی کے بڑے رہنما بھی الیکشن ہار گئے۔ BJP کو اتر پردیش کے اندر ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ پارٹی ریاست میں صرف 33 سیٹیں جتنے میں کامیاب رہی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا BJP کو ورن گاندھی کا ٹکٹ کاٹنا مہنگا پڑا ہے؟ نتائج سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ ورن کی والدہ مرکزی وزیر مینکا گاندھی بھی سلطان پور سے الیکشن ہار گئی ہیں۔ انہیں سماجوادی پارٹی کے امیدوار نشاد نے شکست دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق BJP امیدوار مینکا گاندھی سلطان پور سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے رام بھول نشاد سے 43,174 ووٹوں کے فرق سے ہار گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق نشاد کو 4,44,330 ووٹ ملے، جبکہ مینکا گاندھی کو 4,01,156 ووٹ ملے۔ تیسرے نمبر پر رہنے والی BSP کے ادے راج ورما کو 1,63,025 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی بھی اتر پردیش کی امیٹھی لوک سبھا سیٹ سے الیکشن ہار گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایرانی کو 3,72,032 ووٹ ملے، جبکہ کانگریس امیدوار کشور لال شرما کو 5,39,228 ووٹ ملے اور BSP امیدوار کو 34,534 ووٹ حاصل ہو سکے۔ ہندوستان کے پارلیمانی الیکشن کی مہم کے دوران مسجد کی طرف علامتی تیر چلا کر مسلمانوں کو ہراساں کرنے والی BJP امیدوار مادھوری لتا کو بری طرح شکست ہو گئی ہے۔
لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری رہا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی نتائج کا اعلان کیا گیا۔ میڈیا کے مطابق حیدرآباد میں بی جے پی انتہا پسند امیدوار مادھوی کو شکست ہو گئی ہے۔ انہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے شکست دی ہے۔ میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسد الدین اویسی نے مادھوی کو 3,30,000 سے زائد ووٹوں کی برتری سے شکست دی ہے۔ مادھوی نے انتخابی مہم کے دوران مسجد کی طرف علامتی تیر چلا کر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بدھ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو حال ہی میں ختم ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں مسلسل تیسری بار کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی پرتپاک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر نیتن یاہو نے لکھا کہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کو مسلسل تیسری بار دوبارہ منتخب ہونے پر تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کی دوستی نئی بلندیوں کی طرف بڑھے، آپ کامیاب ہوں۔ سعودی عرب میں عازمین حج کی سہولت اور ایام حج میں عرفات کے علاقے میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے مسجد نمرہ کے ارد گرد سڑکوں پر سفید رنگ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے جنرل روڈ اتھارٹی کے مطابق سڑکوں پر مخصوص قسم کا سفید رنگ لگانے سے سطح کے درجہ حرارت میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی ہو جاتی ہے۔ ترجمان عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر لگایا جانے والا مخصوص رنگ مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس میں دھوپ کی شدت کم جذب ہوتی ہے گی۔ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اس سال وسیع پیمانے پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ مسجد نمرہ کے قریب تقریباً 25,000 مربع میٹر پر رنگ لگایا گیا ہے۔ یہ اقدام اس سال حج کے دوران عازمین کو زیادہ آرام دہ تجربہ فراہم کرے گا۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ سال بھی یہی تجربہ محدود رقبے پر کیا گیا تھا، جس کے اچھے نتائج سامنے آئے تھے۔ مینا میں جمرات جانے والے راستے پر یہی رنگ لگایا گیا تھا، وہاں 12 سے 15 ڈگری گرمی کم ہو گئی تھی۔ واضح رہے کہ رواں سال 14 سے 19 جون تک مناسک حج ادا کیے جائیں گے۔ ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان سے شادی کی خواہشمند لڑکی کو اداکار کے فارم ہاؤس کے باہر ہنگامہ برپا کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق سلمان خان ان دنوں اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی کی پری ویڈنگ تقریب میں شرکت کے لیے ہندوستان میں موجود نہیں ہیں۔ اس دوران سلمان خان کے فارم ہاؤس کے باہر موجود لڑکی کی مشکوک حرکتوں نے سب کو پریشان کر دیا۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ دہلی سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ لڑکی سلمان خان سے ملنے کی خواہش میں ان کے پنویل فارم ہاؤس پہنچی۔ لڑکی کا مطالبہ تھا کہ وہ سلمان خان سے ملنا اور پھر شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب لڑکی کو یہ بتایا گیا کہ سلمان خان فی الحال ہندوستان میں موجود نہیں ہے تو اس نے فارم ہاؤس کے باہر ہنگامہ برپا کر دیا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سلمان خان کی مداح ان سے شادی کی خواہش پر بضد تھی اور ان سے ملنے کے علاوہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد علاقہ مکینوں نے سلمان خان کے فارم ہاؤس کے باہر لڑکی کی مشکوک حرکتیں دیکھ کر پولیس کو مطلع کیا۔ بعد ازاں پولیس اہلکاروں نے لڑکی کو گرفتار کر کے NGO کے حوالے کر دیا ہے۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ایک جزیرہ ہے جسے جزیرہ سارک کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا سب سے چھوٹا جیل واقع ہے اور اب بھی زیر استعمال ہے۔ جیل دیکھنے میں ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیتا ہے جس میں صرف 2 جیل کے کمرے ہیں۔ سارک جزیرے پر نہ کوئی گاڑیاں ہیں، نہ سڑکیں اور نہ ہی کوئی اسٹریٹ لائٹ۔ صرف ایک چھوٹا سا جیل ہے جو 1856 میں قائم کیا گیا تھا۔ ایک جیل کے کمرے کی پیمائش 6 فٹ بائی 6 فٹ اور دونوں کمروں کو ایک تنگ راہداری کے ذریعے الگ کیا گیا ہے۔ دونوں کمروں میں چھوٹے لکڑی کے بستر ہیں جن پر قیدیوں کے سونے کے لیے پتلے گدے ڈالے گئے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں قیدیوں کو زیادہ سے زیادہ 2 دن ہی رکھا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں پڑوسی جزیرے گرنسی پر واقع بڑی جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس جیل کو گینیز ورلڈ آف ریکارڈز نے دنیا کا سب سے چھوٹا جیل کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جہاں تک جزیرے کا تعلق ہے، یہاں صرف 5 کلومیٹر لمبا اور 1.6 کلومیٹر چوڑا ہے، جس کی آبادی 600 سے بھی کم ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد میں قومی جمہوری اتحاد یعنی NDA کے اتحادی جماعتوں کی ایک اہم میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والی اس میٹنگ میں اتحاد کی دوسری سب سے بڑی اتحادی پارٹی تیلگو دیشم پارٹی کے لیڈر این چندرا بابو نائیڈو، جنتا دل کے نتیش کمار، لوک جن شکتی پارٹی کے چراغ پاسوان، رام ولاس اور اتحاد کی جماعتوں کے قائدین شریک ہوئے۔ یہ طے ہوا اس میں کہ آج ہی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی جائے اور نریندر مودی کو حکومت سازی کی دعوت دی جائے۔ NDA نے 293
سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی ہے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنے طور پر اکثریت کے لیے درکار 272 سیٹیں نہ ملنے کی وجہ سے این ڈی اے میں ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کا رول اہم ہو گیا ہے۔ بی جے پی کو 240 سیٹیں ملی ہیں اور وہ اتحاد کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹی ڈی پی کو ترجیح آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ فراہم کرانا ہے اور میٹنگ میں اس مطالبے کو پرزور طریقے سے اٹھائے گی کہ بہار کے لیے خصوصی پیکیج کا مطالبہ کیا جائے۔